کہا گیا تھا کہ شاید بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کا نام ڈیلیٹ کر دیا جائے گا کیس کے اندر سے. کہیں سے بھی کسی کا نام ڈیلیٹ نہیں کیا جا رہا. اس قسم کی کوئی مسکنسیپشن نہ کسی کے ذہن میں ہونی چاہیے اور نہ کسی کو پھیلانی چاہیے. نیب کے 16 ریفرنسز اب فائل ہو سکتے ہیں. جہاں پہ نیب سمجھے گی کہ فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے, لیکن اس کو ایک ٹائم لائن دے دی گئی ہے. 2 ماہ کے اندر یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے. 2 ماہ کے اندر تفتیش مکمل کر کے فائل کرنا ہے, اور اس تفتیش میں جے آئی ٹی ان کے شامل رہے گی, ان کے ساتھ ان کی معاونت کرے گی. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. زاہد حسین صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے جے آئی ٹی کی, فیک اکاؤنٹس والی جے آئی ٹی کی. سپریم کورٹ کا اس کے اوپر آرڈر آ گیا ہے. انہوں نے مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو زرداری کا نام تو نکال دیا ہے ای سی ایل سے, مگر اس کے علاوہ جو ان کا آرڈر ہے اس سے یاد آ رہا ہے جو پینما کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر کسی زمانے میں آیا تھا. انہوں نے بھی کہا ہے نیب کو کہ جے آئی ٹی کو استعمال کریں, انویسٹیگیشنز کریں اور پھر ریفرنسز فائل کریں. انویسٹیگیشنز کمپلیٹ کرنے کے لیے 2 ماہ کا پیریڈ دیا گیا ہے. جے آئی ٹی کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدد کریں نیب کی جتنی بھی ان کو ضرورت ہے, اور ساتھ میں ایک سپروائزری رول بھی سپریم کورٹ نے اپنے پاس رکھا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ بھی کچھ اسی طرح چل رہی ہے جیسے کسی زمانے میں ہم نے پینما کے کیس میں دیکھا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب جو ماہر قانون ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. سر, اگلے دن کچھ دن پہلے اس آرڈر آنے سے ایک پی ایم ایل این کے لیڈر آئے ہوئے تھے ہمارے شو میں, تو انہوں نے کہا جاتے جاتے کہ اصل این آر او تو سپریم کورٹ نے دیا ہے آصف علی زرداری صاحب کو, اور پھر انہوں نے یہ سب باتیں گنوائیں کہ نہ کوئی سپرویژن کا ذکر ہے, نہ کوئی ڈیڈ لائن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ایک آدھ دن کے بعد یہ آرڈر آ گیا اور وہ ساری چیزیں جن کی وہ شکایت کر رہے تھے وہ آج موجود ہیں. سو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آرڈر ہے اس کے بعد ہم کہ زرداری صاحب کے لیے اور پی 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 کے لیے بھی کچھ بالکل ویسی ہی سچویشن ہے جو کسی زمانے میں پینما کے آرڈر پہ ہم نے دیکھی تھی نواز شریف صاحب کے لیے؟ جی عرفہ, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں تو سب سے پہلے ایک بات کہتا ہوں کہ جب تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا کسی بھی عدالت کا فیصلہ سامنے نہ ہو اس پہ کوئی رائے نہیں دینی چاہیے. اب آپ کے سامنے یہ فیصلہ آ گیا اور اس میں وہ جو پی ایم ایل این کے جن لیڈر کی آپ بات کر رہی ہیں ان کے جتنے بھی کویشچنز تھے وہ اس میں موجود ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے پروگرام کرنے کی وجہ سے سپریم کورٹ ان سے متاثر ہوئی ہوگی اور انہوں نے یہ ڈال دیا, ایسا نہیں ہے. وہ تو پروبیبلی تب تک لکھ چکے ہوں گے. میں تو ان کی وہ شکایت سی وہ کر رہے تھے اس حوالے سے. کچھ سملیرٹیز بھی ہیں جو کہ پیناما کے کیس میں تھیں اور کچھ اس میں سے مختلف چیزیں بھی ہیں. ایک سملر چیز تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں بھی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی اور اس میں بھی بنائی. اس میں اور اس میں جے آئی ٹی میں فرق یہ ہے انٹرسٹنگلی کہ وہ جے آئی ٹی جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود بنائی تھی, اس لیے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا 24 مئی کا غالباً جو آرڈر آف دا کورٹ تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ نیب کا اور دوسرے اداروں کا کرنے والا تھا, لیکن چونکہ وہ ہماری مدد کرنے میں ناکام رہے ہیں اور انہوں نے اس سے پہلو تہی جو ہے برتی ہے تو اس لیے ہمیں کہیں اور دیکھنا پڑ رہا ہے اور ہمیں اس کو پروب کروائیں گے جے آئی ٹی کے, اور اس میں مختلف محکموں کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی خود انہوں نے نامینیٹ کیا. اس کیس میں فرق یہ ہے کہ چونکہ اس کی انویسٹیگیشن 2015 سے ایف آئی اے نے لی ہوئی تھی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت. اس کے بعد جب ان کے رپورٹ مانگی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو اس میں فرق یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی بنی ہے یہ ڈائریکٹر جنرل فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی تجویز پر بنی ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے اکیلے کا کام نہیں ہے اور اس میں مختلف قسم کی ایکسپرٹیز درکار ہیں تو ان کی ریکویسٹ کو کنسیڈ کرتے ہوئے تو یہ ایکسیڈ کرتے ہوئے یہ جے آئی ٹی بنی تھی. اب اس میں جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے اس کے ممبران جب یہ نیب راولپنڈی اس کو پروب کرے گا تو وہ اپنے آپ کو اویلیبل رکھیں گے جب بھی جے آئی ٹی کی ضرورت پڑے گی نیب کو اس کی مزید تفتیش اور تحقیق کرنے کے لیے, تو وہ اپنے آپ کو اس میں اویلیبل رکھیں. جو پیناما والا ایشو تھا
उसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर ये था कि जो JIT ने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है और जितना उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है या ज़ुबानी है, और जितना उन्होंने मटेरियल कलेक्ट किया है, नैब ने उसी पर मुश्तमिल, उसी पर इक्तफा करते हुए उसी पर रेफरेंसेस बनाने हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर देना। सर यहाँ अगर मैं आपकी थोड़ी सी बात काट सकूं, जब ये पैनमा वाले केस शुरू हुए थे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, तो कुछ लोगों की ये तनकीद थी कि पैनमा नैब ने शायद अपना पूरा काम नहीं किया और उन्होंने पूरी की पूरी जो JIT थी उसको उठा के रेफरेंस में वो कर दिया, और उसकी वजह से ख्वाजा हारिस साहब को बहुत वक्त मिल गया बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे भी क्रॉस क्वेश्चन करने का जो शायद जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और जिसकी वजह से शायद वो रेफरेंस बहुत खींचा भी गया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। सो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं होगा, या ये तनकीद यहाँ नहीं, वो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ही यही था कि जो मटेरियल उस वक्त की JIT ने कलेक्ट किया था उसको ही आपने कंपाइल करना है उन्हीं एविडेंस के ऊपर, सारे का सारा, और उन्होंने उसको एक शेप दी रेफरेंस की, जो एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद, और वो पेश कर दिया। इसके अलावा इसमें एक और फ़र्क जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि JIT का रोल अभी ख़त्म नहीं किया उन्होंने कहा कि JIT ने, चूँकि उनके पास महदूद वक्त था और उन्होंने जितना अहाता किया इस इन्वेस्टिगेशन का, अगर उसके कुछ पहलू रह गए हैं जो कि अभी भी हल तलब हैं, तहकीक तलब हैं, और अगर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम उस पर भी मज़ीद अपनी कोई इनपुट देना चाहती है, तो वो फिर बजाय सुप्रीम कोर्ट से कंकरेंस लेने के वो मटेरियल भी जो है वो नैब को दे सकती हैं। और उसका मकसद ये है कि उसकी बेसिस के ऊपर अगर एक नैब ने ऑलरेडी रेफरेंस फाइल किया हुआ है तो उसमें एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस भी उस तहकीकात की रोशनी में जो है वो किया जा सकता है। शाह साहब, इसमें एक और जो चीज़ है जो आप ज़रा उस पर रोशनी डाल दें कि एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है, और रेफरेंस का जिक्र अलग है टुवर्ड्स इन अ डिफरेंट पैराग्राफ। तो इसका ये मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में मुकम्मल करनी है, उसकी डेडलाइन है, मगर रेफरेंस फाइल करने की कोई डेडलाइन नहीं है। इसकी क्या वजह है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उनका अपना एक विजडम होगा, लेकिन 2 माह मेरे ख्याल में बसद एहतराम सुप्रीम कोर्ट के ये कम होंगे। उसकी वजह यह है कि इसमें उन्होंने JIT की रिपोर्ट पर ही इन्हिसार नहीं करना, उन्होंने अपने तौर पर भी इसकी जो है मज़ीद तफ्तीश या तहकीक कर सकते हैं। तो उसमें मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि ये 2 माह का टाइम जो है ये कम होगा, और इसमें इसको अगर थोड़ा सा और ज़्यादा कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। और इसमें इसके भी इम्कानात हैं कि अगर ये टास्क 2 महीने में कंप्लीट ना कर सके तो चेयरमैन नैब की तरफ से एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस इम्प्लीमेंटेशन बेंच को जाएगा जिसका जिक्र इसमें है। तो वो उसमें मेरा ख्याल है कि अगर नज़ाकत को समझते हुए और उनकी अगर रिक्वेस्ट जेन्युइन हुई तो ये 2 महीने का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए शायद उन्होंने ये दिया है कि कंसेशन की ज़रूरत पड़ी अगर। अच्छा, एक और जो फ़र्क है वो ये कि पैनमा के अंदर एक सुपरवाइजरी जज थे, यहाँ बेंच का जिक्र है। डू यू थिंक दिस मेक्स अ क्वालिटेटिव डिफरेंस? इससे बहुत कोई फ़र्क पड़ेगा या कोई अहम चीज़ नहीं है? सच फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो पहले JIT की सूरत में एक ऑनरेबल जज जो थे वो डेजिग्नेटेड थे कि उनको सुपरवाइज करेंगे, अब वहाँ पे बेंच का जिक्र है तो वो 2 या 3 जजेस का होगा। तो चूँकि जो सुपरवाइजरी बेंच होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उन्होंने सिर्फ वो देखना होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको जो मैंडेट दिया है, जो टाइम फ्रेम दिया है, वो इंश्योर करें, और अगर उसमें कोई मज़ीद तोसी चाहिए हो तो वो बेंच जो है उसको देख सकता है। उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि ये जो पूरा जो नैब की कार्रवाई है और उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी के कोर्ट्स में जो रेफरेंसेस जाएंगे उनको सिर्फ मॉनिटर करना है। वो इसमें इंटरफेरेंस ना पहले उन्होंने की थी ना अब वो करेंगे, जस्ट एक मॉनिटरी और एक उनका एक रोल रहेगा एक सुपरवाइजरी। सर, बट इसी बात पे पैनमा के बाद बहुत तनकीद भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट पे, कुछ लोगों ने की थी, आपको तो बल्कि ज़्यादा मालूम होगा, और उनकी आर्ग्यूमेंट जो मुझे समझ आई थी वो यही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है कि आप इस तरह इन्वेस्टिगेशन करें, फिर रेफरेंस फाइल करें, तो उनका कहना यह था कि जब आप इस तरह की सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है तो जो एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है जो ऑफ कोर्स इज़ वेरी लो डाउन ऑन द फूड चेन, वो कैसे
ان کو تو جیسے ایک میسج سا دے دیا گیا ہے نا کہ سپریم کورٹ یہ سوچ رہی ہے کسی چیز کے بارے میں, تو جیسے آپ نے گلٹ کے اوپر پہلے ہی ٹھپا لگا دیا ہے. مگر کنسیڈرنگ کہ سپریم کورٹ نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا ہے تو اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے خیال میں یہ تنقید مناسب نہیں ہے یا اس میں کوئی ویٹ نہیں ہے. یہ آپ اگری کریں گے اس کے ساتھ؟ جی میں بالکل اگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی دیکھا کہ گو کہ ایک امپلیمنٹیشن وہ جو ایک سپروائزری جج جو تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ضرور موجود تھے, لیکن ان کی موجودگی کے باوجود بھی آپ نے جو ایون فیلڈ والا جو وہ تھا کیس ریفرنس تھا, اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں 2 کاؤنٹس میں ان پہ چارج فریم ہوا تھا, اور اسی عدالت نے ایک جو فرد جرم تھی اس میں میاں نواز شریف صاحب کو بری کیا تھا. اور اس کے بعد اس کی جو اپیل فائل ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کی جو ضمانت اور سسپینشن آف سینٹنس کی جو اپلیکیشن تھی وہ بھی منظور کی, قطع نظر اس کے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریفر ہو کے آیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ٹرائل کورٹ نے نہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ابھی بھی جو اپیلیں پینڈنگ ہیں وہ اپنے میرٹس اور اپنے سرکمسٹانسز کے تحت جو ہے وہ ہائی کورٹ ان کو دیکھے گی اور ان کو انڈیپینڈنٹلی ایویلیویٹ کرے گی کہ پراپر ایویڈنس اس میں آئی ہے یا نہیں آئی. تو آپ نے دیکھا کہ جب اس ججمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا, جو حال ہی میں 5 رکنی بینچ نے, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلہ تھا سزا کی معطلی کا اور ضمانت کا, اس میں انٹرفیرنس نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہائی کورٹ نے اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کیا ہے, اس میں ہم انٹرفیرنس نہیں کرتے. ہاں اس میں جو مزید جو باقی جو سکم تھے اس ججمنٹ میں, جو کہ ہماری دانست میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی دانست میں بھی, وہ جو ٹریڈیشنز ہیں یا جو نظائر ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ آپ جب کسی کو ضمانت دیتے ہیں یا کسی کی سزا معطل کرتے ہیں تو اس میں آپ میرٹس آف دا کیس کو ڈسکس نہیں کر سکتے, تو جو اس میں کیا گیا تھا اس کی حد تک انہوں نے اپنی آبزرویشنز دے دی ہیں کہ اس کو جو ہے وہ حذف اگر نہیں بھی ہوا تو اس کی کوئی ایسی بیئرنگ نہیں ہوگی اس کے اپیلز کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اس میں کوئی کسی کی جو ہے چین آف کمانڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہر جج, چاہے وہ ٹرائل کورٹ کا جج ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ ہے, چاہے سپریم کورٹ ہے, ان کے سامنے جو پروپوزیشن ہوتی ہے یا ان کے سامنے جو میٹر ہوتا ہے وہ اس کے میرٹس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں یہ جو آرڈر تھا یہ سمجھایا. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ایک دفعہ پھر دوبارہ بات کریں گے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو بڑھتا ہوا تناؤ ہے اور اس کی وجہ سے جو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا بڑھتا ہوا پریشر ہے حکومت کے اوپر. اسٹے ود اس. ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے, وہ کمیٹی انشاءاللہ انہی معاملات کو ڈیل کرے گی. گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں تو یہی کمیٹی بات کرے گی. اپوزیشن نے بہت اچھا لائے عمل آج طے کیا ہے کہ ہم یہ کمیٹی بنائیں گے اور ہمارا اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن ہوگا پارلیمان میں اور پارلیمان کے باہر بھی انشاءاللہ. اپوزیشن اکٹھی نہیں, یہ کمال الائنس ہے. تمام تر سیاست پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی صرف ایک نقطے پہ کھڑی ہے کہ زرداری صاحب کے پیسے کیسے بچائے جائیں اور نواز شریف صاحب کے پیسے کیسے بچائے جائیں. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے حکومت کی. حکومت کے خلاف اپوزیشن کی پارٹیز کا جو اس وقت اتحاد ہے وہ تو بن چکا ہے, اور اپوزیشن نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ایک بہت ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. مگر حکومت کا اس پہ کیا ری ایکشن ہے, کیا حکمت عملی ہے, سمجھ نہیں آ رہا. پارلیمنٹ کے اندر تو یہ حال ہے کہ حکومت کے یا جو ٹریجری بینچز ہیں اس کے لوگ کم سے کم نظر آتے ہیں. آج جب اجلاس ہوا تو صرف 22 لوگ موجود تھے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو سسپینڈ کرنا پڑا. تو کیا جو اب حکومت ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ وہی ہمارے ساتھ سلوک کریں گے جو کسی زمانے میں پی ایم ایل این نے کیا تھا کہ پارلیمنٹ میں نہ وزیر اعظم نظر آتے ہیں, وزراء بھی جو ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں, اور اگر یہی رویہ رہا تو وہ اپوزیشن کو کیسے سنبھال پائیں گے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صداقت علی عباسی صاحب جو ممبر قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے. ویلکم ٹو دا شو عباسی صاحب.
سر تو آپ کے خلاف ایک الائنس بن چکا ہے حکومت کے خلاف. جو اپوزیشن ہے اس کا موڈ جو ہے وہ بہت ملیٹنٹ لگ رہا ہے, اگریسو. وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک بہت ٹف ٹائم دیں گے پارلیمنٹ میں بھی اور باہر. مگر آپ کی تو جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کے لوگ کم سے کم پارلیمنٹ میں نظر آتے ہیں. وزیر اعظم صاحب تو بالکل ہی آج کل نہیں آ رہے. تو یہ کیا اب ہم کہیں کہ آپ بھی وہ جیسے کسی زمانے میں پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی تھی کہ پارلیمنٹ کو آپ زیادہ سنجیدگی سے لیں گے نہیں اور کم سے کم آئیں گے ادھر؟ 3 حصے آپ کے سوال کے. جی. پہلا حصہ یہ ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے. جی. تو پہلے ہی اکٹھے تھے. اکٹھے ہونے کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, کوئی نیشنل ایجنڈا ہو, اکنامک ایجنڈا ہو, کوئی سیول رائٹس کا ایجنڈا ہو. ایک ہی ایجنڈا ہے, آئیں مل کے کھائیں اور اب آئیں مل کے ایک دوسرے کو بچائیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو اس وقت ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں اس کے خلاف وہ پارلیمنٹ کے اندر بہت ریزسٹ کریں گے اور شور ڈالیں گے. جی میں پوری بات کروں. پہلی تو یہ ہے کہ جی ان کا ایجنڈا کیا ہے اکٹھے ہونے کا, کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چور چور کہتے کہتے یہاں تک پہنچے. دونوں ایک دوسرے کے خلاف کیس بناتے تھے اور جب ڈیل ہوتی تو کیس دبا دیتے تھے. پہلی دفعہ ان کے اپنے بنائے ہوئے کیسز ان کے اپنے گردنوں تک پہنچ گئے اور ہم پیچھے ہٹ گئے, دیکھنا شروع ہو گئے میچ. اب وہ دونوں کا جو الائنس ہے وہ صرف اور صرف 2 خاندانوں کی پیسہ اور کرپشن بچانے کے لیے ہے. لہٰذا اس بات کے لیے خوشی ہونی چاہیے کہ سارے ایک طرح کے لوگ ادھر ہیں اور دوسری طرح کے لوگ ادھر ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ منی بجٹ وہ کہتے ہیں اس کے اوپر وہ بہت احتجاج کریں گے پارلیمنٹ کے اندر. کاش وہ اتنا بڑا بجٹ کا خسارہ اور اتنا بڑا تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ چھوڑ کے نہ جاتے. ہمارا ایکسپورٹس اس وقت $24 بلین کی نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے. امپورٹس $61 بلین 61 بلین کی چھوڑ کے گئے. ساری ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کی اس سے تقریباً 18.5 ارب کا خسارہ ہے. لہذا ان خساروں کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنا پڑے. کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی خسارہ اس طرح ہے, گیس خسارے میں, بجلی خسارے میں, پی آئی اے خسارے میں, آپ کی سٹیل مل خسارے میں, ریلوے خسارے میں. اب قوم پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے وہ ان کے قرضے, ان کی قسطیں اور ان بڑے بڑے اداروں کو جن کو وہ برباد کر کے گئے ہیں ان کے خسارے فل کرنے میں قوم پہ بوجھ پڑ رہا ہے. مہنگائی کا وزن ہے, زیادہ ہے, تکلیف دہ ہے, لیکن اس معیشت کو سیاسی معیشت بنا کے چلایا گیا. اب ہم پہلی دفعہ اکنامک پرنسپلز پہ, اکنامک فنڈامنٹلز پہ معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں. گیس کو ہم نے 154 ارب کے خسارے کو ریٹ کو ریشنلائز کیا سب سے کم والے پہ. سر یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ سے اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں کر سکتا. مگر کمنگ بیک ٹو دا پارلیمنٹ کہ وہ اگر وہاں بہت یہ سوال کا تیسرا حصہ تھا نا, کہ دوسرا حصہ معیشت تھا, تو اسی لیے ہم بجٹ کر رہے ہیں. اور بجٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے انویسٹر کو مختلف انسینٹیو دینا چاہتے ہیں بجٹ میں. یہ آپ دیکھیے گا 4-5 دن کے بعد کوئی نیا ٹیکس نہیں لگ رہا. یہ میں آپ کو پروڈکشن خبر دے رہا ہوں. یہ تو فائنانس منسٹر نے بھی کہا ہے. جی خبر یہ ہے کہ ہم اس کو انسینٹیوائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ انویسٹر کا کانفیڈنس بڑھے. اب تیسری بات یہ کہ پارلیمنٹ میں پرسوں ایک واقعہ ہوا کل کہ وہ انہوں نے بہت ساری تعداد میں ایم این ایز کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی. آج کی 3 وفاقی وزراء بھی تھے. جی اصل میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی. مثلا میں ہوں, ایک ممبر ہوں, میں ہمیشہ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہوں, ایسٹ ڈکلیئر کرتا ہوں اور گورنمنٹ کے ادارے کے پاس کرتا ہوں. وہاں سے الیکشن کمیشن کو خود فیکٹس لے لینے چاہیے, اور جن لوگوں کے ٹیکس ریٹرن نہیں ہے ان کو نوٹس جاری کر دینا چاہیے. اب ہم ٹیکس ریٹرن جمع کرا کے بڑے ایزی پھر رہے تھے, کوئی نوٹس مجھے نہیں آیا, کوئی کچھ نہیں ہوا, اور آل آف اے سڈن کہ جی آپ جمع کرائیں. خیر میں تو تھا نہیں, میں لاہور میں تھا, تو پیچھے سے میرے کسی ریپ نے جا کے جمع کرا دیا. ایک تو آج جمعہ تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک بہت بڑی تعداد سسپینشن تھی, جو سسپینشن تھی اس کی یہ وجہ تھی کہ ای سی پی سے نوٹسز نہیں آئے, تو آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈیڈ لائن ہے, اور کیونکہ ہم نے کرنا یہ تھا کہ ایک دفتر سے کاغذ لے کے دوسرے دفتر میں جمع کرنا تھا, کچھ ہم نے اور نہیں کیا. اور وہ میرا کوئی ایک عام سا میرا ریپ بھی کر سکتا تھا. اب تیسری بات کہ وہ اس کی وہاں, اور ایک اور بھی بات, آج جمعہ تھا, سیشن جو ہے 12:30 بجے تک ہوتا ہے, سیشن کال 10:30 بجے ہوا تھا, تو اس میں اسی لیے بھی تعداد تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لوگ سارے سیریس لیتے ہیں اور سیریس لیں گے. وزراء کم آتے ہیں, پرائم منسٹر کم آتے ہیں. دیکھیں ایک بہت بڑا ملک ہے, بری طرح اس کو خراب کیا گیا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نئی ٹیم آئی ہے. ہر جگہ پہ منسٹریز پہ, ڈپارٹمنٹس میں
آپ کو اپنی ٹیم بنا رہے ہیں, ہم سارے ٹیم نہیں وہ تو صحیح ہے, ایک وقت جب ٹیم بن جائے گی تو آپ لوگ آ جائیں گے. اصل میں عباسی صاحب تنقید اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے پارلیمنٹ میں, ریگولرلی آئیں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کوسچن آور لیں گے. تو جب خود آپ نے ایکسپیکٹیشنز ان اے وے پی ٹی آئی نے ریز کر دی ہیں نا, تو اب جب وہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا تو سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہوا. اور ایک ماضی کا تجربہ ہے پی ایم ایل این کے ساتھ جس میں پی ٹی آئی بھی بہت تنقید کرتی تھی, تو اس لیے اب بہت بات ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں آتے, اور وہ نہیں آتے تو شاید وزراء بھی جو ہیں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. خدا نہ خواستہ آپ کس جگہ سگنل پہ کھڑی ہیں اور سگنل بند ہے, دوسری طرف کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے یا کوئی آگ میں جل رہا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سگنل کی پرواہ نہیں کرتے, چھوٹی غلطی کر کے بڑا معاملے کو بچاتے ہیں. پارلیمنٹ کو کبھی آپ چھوٹی غلطی نہیں کہہ سکتے. جس طرح کی معیشت کے مسائل ہیں, وزیر اعظم کو پرائرٹی تھی کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اتنا بڑا تھا کہ بیلنس آف پیمنٹ میں آپ کو $12 بلین امیجیٹ چاہیے تھے. چلے اب وہ اگر کرائسس ایڈریس میں آپ کا سوال ہے پہ میرا جواب نہیں جائے گا تو ون وے چلا گیا. اس کے پیسے ارینج کرنے کے لیے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے ادھر لگے رہے. ابھی بھی وہ قطر جا رہے ہیں, چیزیں سٹیبلائز ہوں گی. وزیر اعظم کا وعدہ 5 سال کا ہے, 5 سال گزارنے ہم نے, لیکن ایک ٹائم ہے جس میں چیزیں سیٹ ہوتی ہیں. آپ جا کے پی ایم سیکریٹریٹ میں دیکھیں, دن میں 50 لوگ آئے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہیں, وہ لگانے, ان کے انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں. آپ کا جو فنکشنری جو ڈپارٹمنٹس ہے, جو مشینری ہے, اس میں ری ویمپ ہو رہا ہے. اس لیے وزیر اعظم سوالوں کا جواب دینے کے لیے نہیں آ سک رہے. وہ آئیں گے. کب تک آئیں گے؟ کوئی ڈیڈ لائن, کوئی اندازہ ہے میرا کہ خیال کب ہے تک وہ کرائسس؟ کہ ابھی آج کل ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں جی, آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی کے ممبر جو ہوتے ہیں سیکریٹری ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں. یہ سارے ڈیسیژن پرائم منسٹر کر رہے ہوتے ہیں. نہیں آپ کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ 1 مہینے میں جب یہ سارا سسٹم ان پلیس ہو جائے گا, آپ کو وزراء بھی نظر آئیں گے پارلیمنٹ میں جواب دیتے ہوئے. ابھی بھی آتے ہیں لیکن اور آئیں گے, اور وزیر اعظم بھی اپنے وعدے کے مطابق ضرور آئیں گے. لیکن ایک پروسیس ہے جو تبدیلی کا, وہ سٹارٹ ہو رہا ہے, اور اس میں قوم کو بتانا ہے کہ ہر وعدہ پورا ہوگا. لیکن یہ ہم اگر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ملک سے باہر, ہم نے کہا تھا ہم ملک سے باہر نہیں جائیں گے. جی بالکل, لیکن کیونکہ آپ نے جس مصیبت میں ہمیں ڈالا اور آپ لوگ چپ رہے, آپ نے نہیں, پچھلی حکومت پاکستانی قوم نے خاموش رہ کے ان لوگوں کو اکانومی کو برباد کرنے کا نہیں پاکستانی قوم نے آپ کو ووٹ دیا, اس کے اوپر آپ ذمہ داری نہ ڈالیں. جی بہت بہت شکریہ. ہمیں نہیں بھائی یہ جملہ رہ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں آپ جو چپ رہے پچھلے 15 سال, اب جب آپ نے ایکشن کیا ہے, ہمیں ٹھیک کرنے کا تھوڑا سا ٹائم تو دیں. آپ کو انہوں نے ووٹ دیا اس لیے ان کو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ خاموش رہے. جی بہت بہت شکریہ. ہمیں ووٹ دیا. Now we'll have to take a short break, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اس وقت ملک کے اندر اکنامک سچویشن ہے. Stay with us. 23 تاریخ کو جب میں فائنانس بل, اگر وہ اسپیکر صاحب اس کی ڈیٹ فکس کر دیں تو میں پیش کروں گا. میں ہر دفعہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ٹیکس کا بم گرانے کے لیے نہیں, یہ کاروبار میں سہولت فیصلہ پیدا کرنے کے لیے, سرمایہ کاری میں آسانی پیدا کرنے کے لیے, اور سرمایہ کاری پہ جو ٹیکس کا بوجھ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کی. پی ٹی آئی کی حکومت جب سے آئی ہے وہ اسی وعدے پہ آئی ہے کہ جو پی ایم ایل این نے اکانومی کو خراب کیا وہ اس کو ٹھیک کریں گے, مگر ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا سچویشن ان کے کنٹرول میں آ بھی گئی ہے کہ نہیں. ایک بجٹ پاس کر دیا پی ٹی آئی حکومت نے آ کے, اب وہ ایک دوسرا منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں. تنقید ان پہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ دوبارہ ٹیکسز بڑھائیں گے, جبکہ اسد عمر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز نہیں بڑھائے جائیں گے. یہ جو نیا منی بجٹ ہے یہ صرف انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ہے. ساتھ میں ابھی تک 5 مہینے کے اندر حکومت یہ بھی فیصلہ نہیں کر پائی کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے کہ نہیں. کبھی ہاں کبھی نہ ہاں, یہ کہانی ان کی چلتی رہے گی. ان سب سوالوں کا جواب لینے کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں شہباز رانا صاحب, جو سینئر صحافی اور اکنامک ایکسپرٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو شہباز. تھینک یو ویری مچ. جی تو بتائیں کہ یہ منی بجٹ میں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. کیا ہم اسد عمر صاحب کی بات پہ یقین کر لیں کہ اس کے اندر کوئی نئے ٹیکسز نہیں آ رہے اور یہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں انسینٹیوز کا پیکیج ہے؟
جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے حکومت کے سامنے جو سب سے بڑا ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کے جو محصولات ہیں, جو ٹیکس کلیکشن ہے, وہ پہلے 6 ماہ میں تقریباً اس میں 172 ارب روپے کا شارٹ فال آ گیا ہے, جس کی وجہ سے جو بجٹ کا خسارہ ہے پہلے 6 ماہ میں جو تخمینے سامنے آ رہے ہیں وہ کہ 2.8% ہے اکانومی کا جو حجم ہے اس کے برابر, جو پی ایم ایل این کی حکومت کے پہلے 6 ماہ سے تھوڑا سا زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو جو بیسک ان کا ایک چیلنج تھا کہ جو بجٹ کے جو مسائل تھے اس کو حل کرنا, اس طرف یہ نہیں جا پا رہے. اب اگر اس سائڈ کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ جو منی بجٹ آ رہا ہے اس میں ڈیفینیٹلی نئے ٹیکسز آئیں گے. آپ کا خیال ہے کہ اگر پروڈنٹ اکنامک پالیسی یہاں پہ ہو تو پھر وہاں پہ ایڈیشنل ٹیکسیشن ان کو لانی پڑے گی, ادروائز ان کا جو اس سال کا ریوائزڈ ہدف ہے 4,398 ارب روپے کا وہ اچیو ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کہ بنیادی مسئلہ آپ کی اکانومی کا بھی ہے, پچھلے 5 سال میں بہت ہیوی ٹیکسیشن ہوئی ہے. آپ کے جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں اس میں اضافہ ہوا, انڈائریکٹ ٹیکسز جو دوسرے تھے ان میں اضافہ ہوا, کسٹم ڈیوٹیز کے ریٹس بہت اوپر چلے گئے. ان ساری وجوہات کی وجہ سے جو آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. حکومت کے سامنے سب سے بڑا جو بنیادی چیلنج ہے کہ وہ جو آپ کی جو معیشت کا پہیہ جو اب رک رہا ہے آہستہ آہستہ, اس کو کیسے اس کو سپیڈ سے چلائے. تو اس کو چلانے کے لیے ان کو ٹیکس انسینٹیوز دینے پڑیں گے کچھ. اب ان کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان دونوں چیزوں کو, ایک سائڈ پہ آپ کا شارٹ فال اور دوسری سائڈ پہ آپ کو انسینٹیوز دینے ہیں تاکہ انڈسٹریز چلیں, ان کو بیلنس کیسے کرے. تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے, اگر یہ اس کو بہتر طریقے سے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وقتی طور پہ تو ریونیو میں تھوڑا سا شاید شارٹ فال آئے, لیکن آپ کی جو اکانومی لانگ ٹرم میں بہتر ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سپٹمبر 2018 میں بھی بجٹ دیا تھا اور اس وقت اسد عمر صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو بجٹ کی حد تک ہمارے مسائل ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, ہم نے کوئی تقریباً 800 ارب روپے کی فسکل کنسولیڈیشن کر لی ہے, اور جس کی وجہ سے اب ہم دوسری سائڈ پر ایکسٹرنل سیکٹر کے جو ایشوز ہیں اس کو ہم ریزالو کرنے جا رہے ہیں. جب ہم نے بجٹ کے وہ اعداد و شمار دیکھے ان کی سپیچ کے بعد تو اس میں ہمیں 800 ارب روپے کی جو ایک کنسولیڈیشن ہوتی ہے اس کی ہمیں کوئی بیس نظر نہیں آ رہی تھی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو بیوروکریسی کے اوور آل آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ہر جو شعبے میں ایک ڈکے ایک آ رہا ہے, ڈیٹیریوریشن آ رہی ہے, تو وہ ڈیٹیریوریشن اس وقت سب سے زیادہ ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ بیوروکریسی میں ہے. ان سارے مسائل کی وجہ سے اسد عمر صاحب کے لیے بہت بڑا یہ ایک چیلنج ہوگا کہ ایک متوازن بجٹ اور ایک ویل پریپیئرڈ بجٹ یہ اپنا 23 جنوری کو پیش کر سکے. شہباز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہیں کیپیسٹی کے مسائل, دوسری طرف ایک ان ایکسپیرینس ہے اسد عمر صاحب کا بھی اور وزیر اعظم صاحب کا, کیونکہ ایک تو نہ وہ پہلے کبھی حکومت میں رہے ہیں اور دوسرا ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ جب کوئی پریزنٹیشن ہوتی ہے یا بیوروکریسی ان کو کوئی چیز دیتی ہے کہ وہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کر سکیں اور وہ سمجھ سکیں. اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ جو لارجسٹ اسٹرکچرل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ, کیونکہ ہمارے ہاں آئی تھنک یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہسٹوریکلی یہ رہا ہے کہ ایف بی آر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف دیکھتے ہیں کہ آپ نے ریونیو کیسے اکٹھا کرنا ہے, آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں ٹیکسز کو یا سارا جو لارجسٹ اسکیم ہے ٹو سی کہ اس کے اندر آپ انسینٹیوز کیسے دے سکیں گے کہ اکانومی کی گروتھ ہو. تو یہ ان کے 3 پرابلمز ہیں اف آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی. جی بالکل, یہی 3 بنیادی مسائل ہیں, اور یہ مسائل جو ہیں اپنی جگہ پہ آج بھی کھڑے ہیں جتنے 4 ماہ پہلے کھڑے تھے. اور جو آئی ایم ایف کے اوپر ان کی انڈیسیژن ہے اس کے پیچھے آپ کیا کہیں گے کہ یہی 3 مسائل ہیں یا وہاں کوئی اور وجہ ہے جس کی پیچھے یہ جو فیصلہ نہیں کر پا رہے اور بار بار کہتے ہیں کہ ہم بات بھی کر رہے ہیں مگر اگر وہ ہماری کنڈیشنز مانیں گے یا ایسی کنڈیشنز دیں گے جو ایکسیپٹیبل ہیں تو ہم جائیں گے, نہیں تو نہیں جائیں گے. کیا ہم اس بات پہ یقین کر سکیں کہ کیا سچ مچ پی ٹی آئی کی حکومت نے اتنے فنڈز ارینج کرنی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کو انکار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. کسی بھی اکنامک پالیسی میکنگ میں کوئی بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں اس میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے اس ٹائمنگ کا بہت اچھا فائدہ اٹھایا تھا 2013 میں. انہوں نے آتے ہی آئی ایم ایف کا پروگرام وہ کر لیا سائن, جس کی وجہ سے جو بھی انہوں نے مشکل فیصلے کرنے تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت پہ ڈالے اور آگے چل پڑے. وہ جو بعد کی تنقید تھی وہ ان کے اپنے فیصلے کی وجہ. اور بھی شاید فرق تھا تب, اف آئی میں آسک, کہ تب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے خراب نہیں تھے تو شاید اس کی وجہ سے بھی آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز اتنی سخت نہیں تھیں. یہ بہت بڑی وجہ ہے. جو ایکسٹرنل آپ کے فیکٹرز ہوتے ہیں وہ اس وقت فلی پلے کر رہے ہیں. آئی ایم ایف میں نے جو کچھ چیزیں اپنے ذرائع سے جو ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں اور کچھ چیزیں اب آپ کو پتہ ہے میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں, کچھ ایشوز کے اوپر آئی ایم ایف ارریشنلی وہ ڈیمانڈز اس کی ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ جو وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک اپنے انٹریکشن میں کہا تھا کہ آپ کی جو ہمارے پاکستان میں جو تعلقات ہیں اس وقت بین الاقوامی طاقتوں سے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ خاص طور پر ویسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے. تو یہ فیکٹر ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم خود تو یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے یا نہیں لینا.
صبح ایک اور اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور شام کو دوسری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ جو اسٹیٹ آف انسرٹینٹی ہے نا, اس کی وجہ سے مارکیٹ بھی افیکٹ ہو رہی ہیں. جو آپ نے فیصلے لینے تھے جس کا آپ شاید خمیازہ آپ کہتے ہیں کہ بھگتنا تو عوام کو پڑے گا, لیکن اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پی ایم ایل این کی تھی, وہ وقت بھی اب گزر چکا ہے. اس حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے 5 ماہ ہو چکے ہیں, ابھی تک اپنا یہ 3 سال کا میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک نہیں بنا سکے. اس کے علاوہ پارٹی کے اندر بھی تھوڑی سی اب کھینچا تانی شروع ہو چکی ہے. یہ ایک اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ پارٹی بڑی تیزی سے اپنی مقبولیت کھو رہی ہے, جس طریقے سے یہ اقتدار میں آئے تھے لوگوں کی جو توقعات تھیں, اور وہ توقعات تھی اس لیے پوری نہیں کر پا رہے کہ یہ تیاری نہیں کی تھی انہوں نے. ان کے دعوے تو تھے کہ ہمارے پاس ملک کے ہر مسئلے کا حل ہے. ان کو پتہ تھا کہ پی ایم ایل اے نے پاکستان کی اکانومی کا جو حال کیا ہے وہ سب ان کے سامنے تھا. اس کے باوجود یہ 5 ماہ میں آج اس اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے, ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے 5 سال میں یہ ایک اسٹیبلائزیشن پروگرام لیں گے جس کی وجہ سے اکانومی کو پہلے اسٹیبلائز کریں گے, پھر گریجولی اکانومی گرو کرے گی, یا یہ گروتھ اورینٹیڈ ماڈل لینا چاہتے ہیں, اپلائی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا, انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے ہیں. تو یہ ایک بنیادی آپ کو تضاد نظر آتا ہے پی ٹی آئی کی جو الیکشن مینیفیسٹو تھا اور جو اکنامک جو ریالٹیز ہیں, ہارش ریالٹیز ہیں, اس کے درمیان. جی یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں شہباز رانا صاحب سے, جو پاکستان کی اکانومی کے اس وقت حالات ہیں اور پی ٹی آئی حکومت جو ہے اس کے کیا مسائل ہیں اور وہ کیوں نہیں اس پہ قابو پا رہی. جی شہباز, تو آپ نے بات کی کہ ایک تو پریپریشن نہیں تھی, ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا پی ٹی آئی کا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پچھلے 3 میرے خیال میں سال سے یا 5 سال سے ہم سب کو یہ معلوم تھا کہ اسد عمر صاحب نے فائنانس منسٹر بننا ہے, ان کو بھی شاید یہ معلوم تھا, ہمیں بھی یہ معلوم تھا, تو ان کو ہوم ورک تو اپنا کر کے رکھنا تھا نا, چاہے وہ جیتے نہ جیتے. بٹ دا ہول پوائنٹ آف اپوزیشن از کہ آپ اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں آپ ہوم ورک کر کے رکھتے ہیں. اور پی ٹی آئی نے بار بار ہمیں میسج بھی یہ دیا کہ انہوں نے سارا مسئلہ جو تھا وہ سمجھ بھی لیا ہے اور اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا ہے. اب بالکل آپ نے صحیح کہا. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ان کے بیانات تھے الیکشن سے پہلے اور جو اب ان کے عملی اقدامات ہیں آفٹر دی الیکشن جب یہ گورنمنٹ میں فارم کر چکے ہیں, اس میں بہت فرق ہے. اسد عمر صاحب کا سین میں جو پریکٹیکلی وہ انٹر ہوتے ہیں ایز اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ فار دی پوسٹ آف دی فائنانس منسٹر, وہ جہانگیر ترین صاحب کی جب ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے فرام دی سپریم کورٹ, اس سے پہلے تو لگ یہ رہا تھا اور زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ جہانگیر ترین صاحب ہی فائنانس منسٹر ہوں گے. اچھا, یہ آپ جو یہ ازیوم کریں, کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جہانگیر ترین صاحب پنجاب کے چیف منسٹر بنیں گے. وہ ایک بالکل ان کی خواہش بھی تھی, لیکن یہاں پہ 1.5 سال پہلے تقریباً کچھ لوگوں سے پی ٹی آئی سے ہماری بات ہوئی تھی, تو ان کا یہ خیال تھا کہ اسد عمر صاحب شاید وہ وزیر خزانہ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے. لیکن جب اب پتہ نہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے, لیکن بعد میں بہرحال یہ بات ہوئی کہ اب جب چیزیں واضح ہو گئیں کہ اسد عمر ہی وزیر خزانہ ہوں گے, تو اس کے بعد بھی شاید ان کی تیاری نہیں تھی. ان کا جب ایک انہوں نے میڈیا انٹریکشن کیا تھا اپنا وزیر خزانہ کا اوتھ لینے سے پہلے, تو اس میں ہی واز کوائٹ آپٹیمسٹک. لیکن جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا آؤٹ آف دا باکس سولوشن آپ کے پاس کیا ہے, جو ملک کے سب کو نظر آ رہا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں, تو انہوں نے کسی بھی آپشن کو رول آؤٹ تو نہیں کیا تھا, لیکن انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں ڈائسپورا بانڈ جو ہے وہ اس کو آؤٹ آف باکس اس کو میں دیکھ رہا ہوں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی تک ڈائسپورا بانڈ بھی نہیں آیا. تو اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ان کے پاس ایک پراپر ہوم ورک ہوتا ہے وہ نہیں تھا. ایک اور جو بنیادی مسئلہ, سوری اف آئی کین جسٹ انٹرپٹ یو, بٹ بانڈ فلوٹ کرنے سے بھی پہلے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے مسئلے پہ فیصلہ تو کریں؟ دیکھیں وہ بانڈ بھی اس سے انٹر لنکڈ ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں. آپ کی جو فائنینسنگ ریکوائرمنٹس ہے, جتنا بھی یہ پاکستان نے قرضہ ریز کیا ہے فرینڈلی کنٹریز کا, جن کا یہ بار بار کہہ رہے ہیں, وہ صرف 30 جون 2019 تک کے لیے کافی ہے. بالکل. اس کے بعد 1 جولائی 2019 کو ایک نیا مالی سال شروع ہونا ہے, تو کیا پھر وزیر اعظم صاحب پھر دوبارہ جہاز پہ بیٹھیں گے, سعودی عرب جائیں گے, چین جائیں گے, متحدہ عرب اور پھر تب یہ بھی ہوگا. اور اگر اس وقت آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کنڈیشنالٹیز اور زیادہ سخت ہو جائیں. جی بالکل. ابھی ان کے پاس ایک بریدنگ سپیس ان کو ملا ہے, تو حکومت کو یہ چاہیے کہ اس بریدنگ سپیس کو استعمال کرے. ایک بنیادی ایشو اور ان کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو رائٹ مین فار دا رائٹ پوسٹ جو ایک ہوتا ہے فار دا رائٹ جاب, وہ انہوں نے ابھی تک نہیں لگایا. انہوں نے اکنامک منسٹریز میں ان کو بنیادی جو کچھ ان کو تبدیلیاں ان کو لانی پڑیں گی. وہاں پہ بیوروکریسی کے بہت برے حالات ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, چاہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, چاہے آپ کی فائنانس منسٹری ہے. تو جب تک بیوروکریسی کا ڈھانچہ وہاں پہ یہ ٹھیک نہیں کریں گے, وہاں پہ کام کے لوگ نہیں لے کے آئیں گے. یہ لوگ بھی بڑے قابل ہیں, لیکن یہ اس لیول پہ پورے نہیں اتر رہے جو اس وقت ملک کی ضروریات ہیں. شہباز, آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کھینچا تانی ہو رہی ہے پارٹی کے اندر. کچھ دن پہلے آپ کی ایک سٹوری بھی آئی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب اور اسد عمر صاحب کے درمیان جو اب ڈفرینسز ہیں وہ میٹنگز کے اندر بھی
ان کی ایکسپریشن ہوتی ہے اور تلخی بھی ہوتی ہے. ڈفرینسز کیا ہیں دونوں کے اندر؟ واٹ آر دی ایشوز جن پہ جہانگیر ترین صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی اور پالیسی ہو اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اکنامک پالیسی کو مختلف طرف لے کے جا رہے ہیں؟ دونوں لیڈرز کا کوئی ذاتی ایشو تو ہے کوئی نہیں. دونوں لیڈرز پہ جو ڈفرنس آف اوپینین آ رہا ہے وہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ ملک کی جو اکانومی اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. وہی بات ہے کیا آپ نے اکنامک اسٹیبلائزیشن کا پروگرام کرنا ہے یا کیا آپ نے گروتھ اورینٹڈ پروگرام کرنا ہے. دوسرا ڈفرنس یہ ہے کہ آپ نے جہانگیر ترین صاحب تھنکس کے پہلے اسٹیبلائزیشن کر لیں اس کے بعد گروتھ کی طرف جائیں, جبکہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اس پہ کلیئر نہیں ہے. مطلب I mean who stands where؟ اس میں ایک بڑی ڈیلیکیٹ لائن ہے کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے. کیونکہ آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے ایک بنی گالا میں ایک میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب کے پاس اتوار والے دن. تو اس میں انہوں نے اکنامک ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ تھی, اس میں IMF کے پروگرام اور یہ سارے خد و خال پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. اسی میٹنگ کے دوران ایک بات آ جاتی ہے پلان بی کی, کہ پلان بی کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. کوئی یاد ہے اس وقت یہ میڈیا میں خبریں بھی آئی تھی. پلان بی ہے کہ اگر IMF نہیں جانا تو پلان بی کو جو بیک کرنے والے تھے اس پروپوزل کو, اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی شامل تھے. تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ وہ IMF کے جانے کے حق میں شاید نہیں ہے. اب جو ان کی پچھلے ہفتے ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم صاحب کے پاس, اس میں جن لوگوں کو جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم صاحب کے پاس ملوانے کے لیے لے کے گئے, اس میں ایک مسعود احمد ہیں جو IMF کے ایک سینئر پوزیشن ہولڈر تھے, پاکستانی بورن ہے وہ, لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. جن کے بارے میں یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ شاید ان کو بھی انڈکٹ کر لیا جائے گا حکومت. غالباً ایک خواہش تھی کہ ان کو ایڈوائزر کی پوسٹ آفر کی جائے, لیکن جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں شاید مسعود صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. وہ UK نیشنل ہیں اور وہ وہاں پہ ایک اچھے ایک ویسٹرن انسٹیٹیوٹ کا وہ ہیڈ کر رہے ہیں امریکہ میں غالباً, تو وہ ہی از ویل سیٹلڈ. دوسرے وہاں پہ ایک رضا باقر صاحب تھے, وہ بھی IMF کے کرنٹ امپلائی ہیں. وہ IMF کا جو مصر میں ان کا مشن ہے اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ان دونوں جو افراد ہیں ان کو لے کے گئے تھے جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم کے پاس. تو اس کا مطلب یہ کہ اب جہانگیر ترین چاہ رہے ہیں کہ پاکستان IMF کے پروگرام کی طرف جائے, جبکہ وزارت خزانہ کا غالباً اس وقت یہ ایک پوزیشن ہے کہ جو کنڈیشنلٹیز IMF سامنے رکھ رہا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو مان سکے اور اس وقت IMF کے پروگرام میں جانے کا ایک فیصلہ کرے. ایک اور جو ان میں ایشو ایک بنیادی آیا تھا, جو اسد عمر صاحب نے ایک رائٹ پالیسی ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ وہ جو سبسڈیز ہیں جو وفاق دیتی رہی ہے, چاہے وہ شوگر کے اوپر سبسڈی ہے چاہے وہ گندم کے اوپر سبسڈی ہے, وہ وفاق کو نہیں دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی ایکسپورٹ ہوتی ہے چیز تو وہ اس کا فائدہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف پروونسز وہ اس صوبے کو ہوتا ہے, اس کے عوام کو ہوتا ہے. تو چونکہ پہلے ہی NFC کے تحت 57.5% وہ صوبوں کو چلا جاتا ہے, جتنی آپ کی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس کا گراس, تو صوبوں کو ہی اپنے یہ اخراجات اگر وہ آتے ہیں تو برداشت کرنے چاہیے. اس کے اوپر بھی ان دونوں کے ایک پالیسی ڈفرینسز تھے. تو یہ 3-4 بنیادی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے, لیکن ابھی لگ یہ رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے کہ شاید اسد عمر صاحب پریویل کر گئے ہیں فار دا ٹائم بینگ, اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس سین سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں. بہت بہت شکریہ شہباز, آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا کہ اس وقت PTI کے اندر کیا چل رہا ہے اور کیا مختلف جو پلانز ہیں. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we'll be back next week.